اسرائیل پر حماس کے کامیاب حملوں کے بعد اسرائیلی فوج ایک بدمست ہاتھی کی طرح فلسطینیوں کے خون کی پیاسی ہو گئی ہے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں حزب اللہ گروپ بھی میدان میں آ گیا ہے اور حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں مشرقی بحیرہ روم میں اپنے جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ ایسے کشیدہ ماحول میں اگر ایران اور امریکہ اس تنازع میں براہ راست شامل ہو جاتے ہیں تو کیا یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آئیے ہم حزب اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تنظیم کیا ہے، کس طرح وجود میں آئی ہے اور اس کے پاس کتنے فوجی اور کیسے ہتھیار ہیں۔ حزب اللہ کا لفظی مطلب جو ہے خدا کی جماعت کے ہیں، جو لبنان میں ایک انتہائی طاقتور سیاسی اور فوجی تنظیم خیال کی جاتی ہے۔ ایران کی مدد سے 1980 کی دہائی میں تشکیل پانے والی یہ جماعت لبنان سے اسرائیلی فوجی دستوں کے انخلاء کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی قبضے کے بعد ابھرنے والی اس تنظیم کے اولین مقاصد میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت اور لبنان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء تھا۔ 1992 سے حسن نصر اللہ اس کے سربراہ ہیں، جبکہ اس تنظیم کو مئی 2000 میں اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی ہے جب اسرائیل نے وہاں سے مراجعت کی ہے۔ ایران کی طرف سے حزب اللہ کو ایک طویل عرصے تک مالی اور عسکری مدد فراہم کی جاتی رہی ہے۔ لبنان سے اسرائیلی فوجی دستوں کے انخلاء سے اس تنظیم نے عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ حزب اللہ پر کئی سال سے خاص طور پر اسرائیلی اور امریکی اہداف کے خلاف بم دھماکے اور سازشیں کرنے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ حزب اللہ کو شام کے صدر بشار الاسد کا اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ 2006 کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کی عسکری قوت کا خاطر خواہ استعمال بھی کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کی ابتدا کی درست نشاندہی کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے پیش رو 1982 میں فلسطینی حملوں کے جواب میں جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد ابھرے ہیں۔ 1985 میں حزب اللہ نے باضابطہ طور پر ایک کھلا خط شائع کر کے اپنے قیام کا اعلان کیا، جس میں امریکہ اور سوویت یونین کو اسلام کے بنیادی دشمنوں کے طور پر شناخت کیا گیا اور اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں حزب اللہ کی جنگی صلاحیت کو، جس سے اسرائیل کو شدید خطرات ہیں۔ حزب اللہ جو کہ لبنانی عسکری، سیاسی اور سماجی تحریک ہے، اسے اسرائیل نے ایک طویل عرصے سے حماس سے زیادہ طاقتور قوت کے طور پر دیکھا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق بھاری ہتھیاروں سے لیس ایرانی حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے پاس اندازاً 1,30,000 راکٹ اور میزائل ہیں۔ ان ہتھیاروں میں سے زیادہ تر چھوٹے ہیں اور یہ کسی شخص کے لیے قابل نقل و حمل ہیں۔ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے ان گائیڈڈ راکٹ ہیں، لیکن ان طیارہ شکن اور جہاز شکن میزائلوں کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ میزائل بھی شامل ہیں جو اسرائیل کے اندر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہتھیار حماس کے پاس موجود ہتھیاروں سے زیادہ جدید قسم کے ہیں۔ حزب اللہ کے رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 1,00,000 جنگجو ہیں، جبکہ آزادانہ اندازوں کے مطابق ان کی تعداد 20,000 سے 50,000 کے درمیان ہے۔ بہت سے لوگ اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہیں اور جنگ کرنے میں سخت ہیں۔ اس کے ساتھ انہیں شام کی خانہ جنگی میں لڑنے کا تجربہ بھی ہے۔ اسرائیل کے مطابق حماس کے پاس 30,000 جنگجو ہیں، جو کہ حزب اللہ سے کم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کی کہ اگر وہ اس تنازع میں شامل ہو گئے تو کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ جو بائیڈن سے ایران یا اس کے لبنانی اتحادی حزب اللہ کی طرف سے مداخلت کا امکان کے بارے میں پوچھا گیا تو جو بائیڈن نے اسے مسترد کرتے ہوئے نہیں کہا۔ امریکیوں نے در اثنا مشرقی بحیرہ روم میں 2 طیارہ بردار جنگی جہاز تعینات کیے ہیں تاکہ ایران کو اس تنازع سے باہر رہنے کا بہت مضبوط پیغام دیا جا سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسری طاقت اس میں مداخلت کرتی ہے تو ان کے سامنے نہ صرف اسرائیل ہوگا بلکہ انہیں امریکی فوجی طاقت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔
मशरिकी वस्ता में एक बड़ी फॉल्ट लाइन यानी ना इत्तफाकी अमेरिका और इसके इत्तहादियों और ईरानियों और इनके इत्तहादियों के दरमियान है। दोनों अफ्रीक इसमें शामिल होने के खतरात से आगाह हैं। अगर ये सर्द जंग से गर्म जंग की तरफ जाती है तो ये आलमी अहमियत की हामिल मशरिक वस्ता में शोले को भड़का देगा।